إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، دیکھیے یہاں پر اس مسجد میں اور بھی ہماری لگ بھگ تمام مساجد میں جمعہ رمضان میں یا ایسی دینی مجلسوں میں عورتوں کی شرکت کا موقع ہے. عورتیں شریک ہوتی ہیں واعظ و نصیحت میں. خاص طور پر عورتوں کے لیے کوئی بیان ایسے نہیں ہوتا، تو میری یہ خواہش اس جمعہ یہ تھی کہ عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں آج کا خطبہ ہو. خواتین کے بارے میں کیا خطبہ ہو؟ میں نے عنوان یہ چن کے لایا، دین کا علم سیکھنا عورتوں کے لیے ضروری ہے. یہ عنوان میں نے چن کے لایا. دیکھیے، کیونکہ ہر چیز کی بنیاد علم ہی تو ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر خطابات ہوتے ہیں، مقررین کو عنوان ایک یہ بھی دیا جاتا ہے تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم کے حاصل کرنے میں مرد عورتیں آ جاتی ہیں، لیکن الگ سے تعلیم نسواں کے نام سے جو عناوین دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ضرور یہ ہے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، غفلت ہے ہماری کہ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں دین کا علم حاصل نہیں کر رہی ہیں. تبھی تو وہ عنوان دیا جاتا ہے. آئیے اسی کی اہمیت پر بغیر کسی تمہید کو طول دیے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں گے. سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو شروع کروں گا انشاءاللہ. روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یوں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. اخرجہ البخاری.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد اقامت صلاۃ، اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ، بیت اللہ کا حج، رمضان کے روزے. یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس عنوان میں اس حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حدیث کا کیا تعلق ہے عنوان سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں. جب دین کا علم حاصل نہیں ہے تو ان ارکان پر عمل کیسے کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلی چیز توحید ہے اس کے اندر. جب توحید کا علم ہی نہیں ہے، مزاروں پہ جائیں گے، سجدے کریں گے، چادریں چڑھائیں گے، قرآن خوانی کریں گے، بتیاں جلائیں گے، یاسین پڑھیں گے قبر پہ جا کے، وہاں سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، قربانیاں دیں گے، کیونکہ توحید کا علم نہیں ہے. توحید کا علم نہیں ہے. بنیادی رکن اس کا علم حاصل کر لیا جائے، یہ شرک نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں ٹانڈی روڈ سے آتے وقت میں کتنا شرک ہمارے مسلمان عورتوں کا وہاں پر. ہاں، وہاں پر کتنی عورتوں کی بھیڑ، قوالی کی مجلس، اندر سجدے، رکوع، فاتحہ سب چلتا اندر. کیوں؟ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے شہادتین، اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز. جب عورت دین کا علم حاصل نہیں کرے گی تو وہ سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرے گی. پیر ویسے نہیں رکھے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے کیا فرمایا معلوم؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یہ اللہ کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے طریقے کے مطابق ایک عورت نماز کب پڑھے گی؟ جب وہ دین کا علم حاصل کرے گی. اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. مالدار عورت کو زکوٰۃ دینا ہے، مالدار عورت کو حج کرنا ہے. علم نہیں تو حج غیر نبی کے طریقے پر ادا کر کے آئے گی. روزے کے اندر خرافات کرے گی، سحری میں نیت من گھڑت، افطاری میں دعا من گھڑت. دین کا علم نہیں ہو تو اسلام کے پورے بنیادی ارکان خلاف شریعت ادا ہوں گے. اس لیے میں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا. قرآن حکیم کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے تمہارے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اس کے اندر علم دین کی رغبت ہے، علم دین پر ابھارا جا رہا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اب دیکھیے
عورتوں کو بھی علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عورت کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنت میں جانا ہے. علم کے بغیر اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کریں گے ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے اور قیامت کے دن جتنا وہ عمل کیے اس سے بہتر بدلہ دیں گے. یہ آیت کریمہ اس کے اندر کتنی باتیں ہیں قابل غور. مرد کے ساتھ عورت کا بھی ذکر آیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، ذکر کا معنی میل، انثى کا معنی فیمیل. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کریں گے. قابل غور بات ہے. من عمل صالحا، صرف عمل نہیں کہا گیا، عمل کے بعد صالحا نیک عمل. یہ بات قابل غور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا کے بعد صالحات کی شرط. قرآن حکیم میں عمل کے بعد صالح کی شرط آتی ہے. کیوں؟ نیک عمل کا معنی عمل جو ہم عبادت کرتے ہیں. صالحا نیک کہتے ہیں جو عمل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوتا ہے اسے نیک عمل کہتے ہیں. یہ عمل کب کریں گے؟ دین کا علم حاصل ہو تو کریں گے، ورنہ کیسے یہ عمل ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیک عمل کریں گے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہم ان کی زندگی بہت اچھی بنائیں گے. یہ کون سی زندگی ہے معلوم؟ دنیا کی زندگی. کیوں دنیا کی زندگی ہے؟ اس کے بعد میں آخرت کا ذکر آ رہا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو وہ عمل کیے اس سے بہتر بدلہ ہم قیامت میں دیں گے. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے. تو اس سے پہلے کا ذکر کیا ہے؟ دنیا. ان کی دنیا ہم اچھی بنائیں گے، بہترین بنائیں گے، ہستی کھیلتی بنائیں گے، تر و تازہ بنائیں گے، ہری بھری بنائیں گے. کیوں؟ قرآن اور حدیث پر ان کا عمل ہے. ان کی نماز قرآن حدیث پر، ان کا روزہ قرآن حدیث پر، ان کا حج قرآن حدیث کے مطابق، ان کی زکوٰۃ قرآن حدیث کے مطابق، ان کا حسن سلوک قرآن حدیث کے مطابق، ان کے خیرات قرآن حدیث کے مطابق، ان کی گفتگو قرآن حدیث کے مطابق، ان کا چال چلن قرآن حدیث کے مطابق، ان کی تجارت قرآن حدیث کے مطابق، سب کچھ قرآن و حدیث کے مطابق. من عمل صالحا من ذکر او انثى. یہاں پر مرد کے ساتھ عورت کا بھی ذکر آیا. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں صرف مردوں کا کام ہے؟ یہ عورتوں کا بھی کام ہے. حدود میں رہ کر، لمٹس میں رہ کر ان کو بھی یہ کام انجام دینا ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کا کام بغیر علم کے کیسے کریں گے؟ بغیر علم کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کام کے لیے عورتوں کا نام لیا، عورتوں سے خطاب کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ واولئک
سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں. کن معاملات میں؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. یہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. یہ اتنا عظیم کام ہے، یہ اس قدر عظیم کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَخَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النُّعَمِ وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تمہاری محنت سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس چیز سے بہتر ہے تمہارے لیے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. وَخَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النُّعَمِ، سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس وقت سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور کوئی سواری نہیں تھی. وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ دنیا اور یہ دنیا کے اندر جتنی دولت ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی کو تمہاری محنت سے، اللہ کی توفیق سے ہدایت مل گئی. دین پہنچانا ہمارا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام، لیکن ہماری محنت سے اس کے بعد اللہ کی توفیق ہوتی ہے. لیکن ہم محنت کر لی. اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں. کیا عورتوں کو یہ فضیلت حاصل کرنا نہیں ہے؟ ہے. اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، من کا لفظ عام ہے، من رآ منکم، من کا لفظ عام ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے ہے. یہ تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے ہاتھ سے روکے. ماحول ایسا ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. ماحول ایسا ہے کہ زبان بھی نہیں کھول سکتے. دل میں یہ تصور خیال کرو یہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف دل میں خیال کر لینا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اولین درجے کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو. یہ ذمہ داری کس کے لیے ہے؟ من رآ منکم، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، مرد ہو یا عورت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھر کے اندر اولاد یعنی بچے ماؤں سے زیادہ قریب رہتے ہیں، باپ سے زیادہ ماؤں سے قریب رہتے ہیں. تو ماؤں پر ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ بہت ذمہ داریاں ہیں. میں دو قسم کی ذمہ داریوں کا ذکر کروں گا، دو قسم کی ذمہ داریاں جو ماؤں کو نبھانا ہے. ایک جسمانی تربیت اور ایک ذہنی تربیت. 2 ٹائپس، 2 قسم ہیں اس کی، جسمانی تربیت، ذہنی تربیت. جسمانی تربیت کہتے ہیں بچے کو کھانا پکا کے دینا، وقت پر
کھانے کا خیال رکھنا، اچھا کپڑا پہنانا، سردی گرمی کا لحاظ کر کے کپڑوں کا انتظام کرنا، پاکی صفائی کے ذریعے سے بیماریوں سے بچوں کو محفوظ رکھنا، اگر بچے بیمار ہو گئے تو ان کی اچھی تیمارداری کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی تربیت، پہلی قسم۔ دوسری قسم ذہنی تربیت، بچوں کو ڈانٹنا نہیں، گالی دینا نہیں، بددعائیں دینا نہیں، جھڑکنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، لات جھاپڑ یہ سب نہیں مارنا، یہ سب کیا ہے؟ ذہنی تربیت۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہر عورت کر لیتی ہے، جسمانی تربیت، چاہے پڑھی لکھی ہو چاہے ان پڑھ ہو، وہ اس کا بچہ ہے وہ کر لیتی ہے۔ دوسری قسم کی تربیت صرف دین کا علم رکھنے والی عورت ہی کر سکتی ہے، اور دوسری قسم کی تربیت ہی بچے کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ ذمہ داری دین کا علم رکھنے والی عورت ہی کر سکتی ہے، دوسری نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ دین کا علم اسے حاصل ہوا ہے، تبھی اسے یہ حدیث بھی معلوم ہوگی، یہ حدیث پر وہ عمل بھی کرے گی۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، میں مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا، بصورت دیگر۔ بصورت دیگر، ایسی عورت جہنمی ہے۔ کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اخرجہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا نگران بناتا ہے۔ ہمارے مضمون میں یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ ماں کو اس کے بچوں کا نگران بنایا۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک اپنی نگرانی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس کے اندر عورت کا نام لیا گیا، والمرأۃ راغیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت اس کے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب آئیے اس حدیث پر، ما من عبد، اللہ تعالیٰ کسی کو نگران بنایا، ماں کو نگران بنایا اس کے بچوں کا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، زندگی میں تربیت نہیں کی وہ ماں، تربیت وہ ماں کیا کی؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، اسی میں اس کی موت آ گئی۔ وہ عورت پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ کتنی بڑی وعید ہے معلوم؟ یہ سب دین کا علم نہیں حاصل کریں گے جنت حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو توجہ ہی نہیں ہے۔ میرے بچے دیندار ہونا، جنت میں جانا فکر ہے اس میں، اس عورت پہ جنت حرام ہے۔ آئیے، ہر آدمی کی ہر نوجوان کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے نوجوان کی، مجھے نیک بیوی ملے، نیک بیوی ملے۔ اس لیے کہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کا نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے،
یا تو اس کے خاندان کے اونچے ہونے کو دیکھا جاتا ہے یا تو اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیندار عورت کا انتخاب کرو, دیندار کا انتخاب کرو. تو دیندار عورت کب ملے گی؟ دین کا علم حاصل کرے گی تو وہ دیندار رہے گی. دین پہ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا. بھئی ایک آدمی کی صحت دیکھنے کے لیے میڈیکل علم حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک گھر بنانے کے لیے, ایک بلڈنگ کھڑے کرنے کے لیے سول انجینئرنگ ضروری ہوتی ہے, علم ہونا. عورت کو دیندار بننے کے لیے دین کا علم ہونا, اس کے بغیر کیسے دیندار ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی قرآن حکیم کے اندر مومنین کی دعاؤں کا ذکر کیا. اس کے اندر ایک دعا کو یہ بھی بتایا کہ مومنین یہ دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں تو متقی لوگوں کا امام بنا. ایک مرد کے لیے ایک بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ شوہر کے حقوق کو جب وہ جانے, شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ ادا کرے, اور شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ ادا کرنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے. دین کا علم ضروری ہے, اس کے بغیر وہ حقوق کیسے ادا کرے گی؟ آج طلاق اور خلع کی شرحوں میں جو اضافہ ہے, جو اس کا گراف اونچائی کو ریچ کر رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ اگر پوچھی جائے تو عورتوں میں, ہماری بچیوں میں دین کا علم نہ ہونے کی ہے. دین کا علم نہ ہونے کی ہے. اس لیے دین کا علم بچیوں کو, عورتوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کا ایک اہم کردار مساجد سے ادا ہوتا ہے, مساجد سے ادا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. جو میری اس مسجد میں آیا اس کے آنے کا مقصد صرف دین کو حاصل کرنا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے. مساجد سے یہ کام ہونا ہے. عورتوں کی تعلیم کا کام مساجد سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. تو محترم حاضرین, مختصر اس وقت میں نے ان چند باتوں کو ترتیب دے کر ایک ڈھنگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا. امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ایک دوسری درخواست میرے سے یہ تھی آپ لوگوں کی کہ ایک جمعہ ہم نے صفوں کی درستگی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں خطبہ جمعہ دیا تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک چیز چھوٹ گئی ہے, اس کی وضاحت کرتے ہیں. وضاحت یہ ہے, حدیث کے اندر قدم سے قدم, یہ گھٹنے سے گھٹنا, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے. تو اس کے لیے آدمی کا جتنا جسم ہے اسی کے مطابق اپنے پیر کو پھیلانا ہے. اگر جو ہے ایسے کھڑے ہو جائیں وہ نہیں ہو سکتا. اس کا خاص خیال رکھیں, ایسے نہیں کھڑے ہونا. ہمارا جسم جتنا ہے اتنا ہے, تبھی صف درست ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں وہ کبھی درمیان میں کبھی سامنے, اسے اگر یعنی جہاں بھی ہو خلل کا باعث نہ ہو, کیونکہ صفوں کی درستگی بڑی اہم ہے, خلل کا باعث نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد خالی رہتی ہے. بعض لوگ سنت ایک دم پیچھے جا کے پڑھتے ہیں, نہیں, سامنے آ کے پڑھنا چاہیے تاکہ سترے کا لحاظ رکھے, جانے آنے والوں پر آسانی ہو. سامنے جگہ ہے پھر بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں دروازے کے پاس, تکلیف کا سبب نہیں بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا کے دور رکھنا نیکی ہے. یہ ہم تکلیف بن کے کھڑے ہو جائیں راستے میں, بری بات ہے. اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔